نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمامی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم گفتگو پیران پیر دستگیر پیر سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی فیض سبحانی آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک سیب کے بارے میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہے۔ تو احباب ذی وقار، آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ جنگ زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے جنگ کی ہے، کیونکہ جو ولایت کا درجہ ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنے نفس کو مارا جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم نہایت ہی اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے رہتے، اور کبھی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ اس لیے تو خالق کائنات نے ولایت کے اعلیٰ درجے پر آپ کو فائز فرمایا، اور آپ گاؤں کے اندر مزدوری کے لیے جاتے، وہاں مزدوری کرتے، اور مزدوری کر کے شام کو حق حلال کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کرنا ہوتا وہ کھاتے، اور شکر الہی کر کے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے، یہ بھی ایک خالق کائنات مالک کائنات کی طرف سے مصلیت تھی اور ایک امتحان تھا، اور اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ آپ کمزوری پہ کمزوری برداشت کرتے رہے اور لاغر ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ روزہ رکھتا ہوں، صبر بھی مل جائے گا اور وقت بھی گزر جائے گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دن کو روزہ رکھتے، صبح پانی کے ساتھ سحری کرتے اور شام پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے، اور خالق کائنات مالک کائنات کی عبادت میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ کمزوری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ غش کھانے لگے، آپ بے ہوش ہونے لگے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن دریا کے کنارے موجود ہیں، تو آپ کی نگاہ ولایت، آپ کی نگاہ دریا کی موجوں پر پڑی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر ایک سیب جو آپ کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوش ہوئے کہ چلو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ جب دریا کا وہ سیب آپ کے قریب آیا، آپ نے وہ سیب پکڑا، حالانکہ اس وقت آپ روزے کے ساتھ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ آج اسی سیب کے ساتھ افطاری فرماؤں گا۔ تو شام افطاری کا وقت ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سیب جو دریا سے پکڑا تھا آپ نے نوش فرمایا، کچھ تسکین ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد آپ کے تقویٰ نے آپ کو جھنجھوڑا کہ کیا یہ دریا میں جو سیب بہہ کر آیا ہے آپ کے اوپر حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ بس اسی اثناء میں آپ کی چیخیں نکل گئیں، آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رونے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ تقویٰ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے انسان برابر ہیں، لیکن جو تقویٰ والا ہے اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کیوں نہ جہاں سے سیب آ رہا تھا وہیں جا کر اس کی تلاش کی جائے اور اس کی معافی مانگی جائے۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل دیے۔ چلتے 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 ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں سیب کے باغات ہیں، سیب کا باغ ہے، اور ایک درخت جو دریا کے کنارے جھکا ہوا ہے اور اس پر سیب لگے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس درخت کے اندر داخل ہوئے کہ اس کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ تو جب آپ باغ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے بھی آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جو میرے پاس آیا ہے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جوست رحمت اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس بزرگ نے کہا بھئی غلطی کیا ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب جو بہتا ہوا دریا کے اندر میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس سیب کو پکڑ کر کھا لیا، تو یہی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے معاف فرما دیں۔ تو وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کو بھی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ آپ نے فرمایا کہ معافی ایسے تو نہیں ملے گی، میری کچھ شرائط ہیں، وہ شرطیں پوری کر دو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے بزرگو مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، یہ کیا شرط ہے؟ تو اس مالک جو باغ کا تھا انہوں نے فرمایا کہ میرے باغ میں خدمت کرنی ہوگی، اس کو پانی لگانا ہوگا، اس کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس شرط کو قبول فرمایا اور باغ کی رکھوالی میں مشغول ہو گئے۔ کافی برس کافی سال گزرنے کے بعد جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے پاس گئے، ان کے پاس ایک مہمان آیا ہوا تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس شخص نے کہا کہ جاؤ باغ سے سیب توڑ کر لے آؤ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گئے، سیب توڑے اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اے ابو صالح کیا تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ سیب کچے کون سے ہیں اور پکے کون سے ہیں؟ تو سبحان اللہ کیا بات فرمائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ کچے کون سے تھے پکے کون سے تھے، کہ اتنے سالوں کے اندر میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کے سیبوں کی طرف نہیں دیکھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر ان کے دل میں بہت زیادہ خوشی پیدا ہو گئی کہ یہی تو وہ شخص ہے جو میرے لیے خاص تھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کافی سالوں کے بعد جب پھر دوبارہ آپ بزرگ کی بارگاہ میں گئے تو عرض کی حضور اب میرا وقت ختم ہوا، مجھے معافی عطا کیجئے تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، اپنے گاؤں جا سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابھی میری ایک اور شرط ہے، وہ پوری کر دو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھئی اب کون سی تمہاری شرط ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے شادی کرو تب تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو بھلا ایسا کون انسان ہے کہ جو ایسی باتیں بھی سنے اور شادی کے لیے راضی ہو جائے؟ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے تقویٰ نے آواز دی کہ ابو صالح اگر معافی چاہیے تو پھر ایسی شرط قبول کرنی ہوگی، ورنہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شرط کو قبول فرمایا۔ اس بزرگ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو ہاتھ پاؤں سے سلامت ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، جب وہ دیکھا تو دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور اس بزرگ سے فرمایا بابا جی یہ میری دلہن نہیں ہے، یہ تو کوئی اور دلہن ہے جو حسین و جمیل بھی ہے، صحیح سلامت بھی ہے، بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ تو میں پہلے ہی ایک سیب کی اتنی سزا بھوگ رہا ہوں، بڑی مشکل سے جا کے معافی ملی ہے، تو کوئی اور غلطی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ میری دلہن نہیں ہے۔
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا تمہاری دلہن یہی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے لولی لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اس کے ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کسی اور چیز کو تھاما نہیں ہے۔ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان سے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور کلام نہیں سنا اور کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ اس کے قدم اپنی دہلیز سے باہر کبھی نہیں رکھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب اس بزرگ نے یہ کہا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں پہنچے اور ان بزرگوں نے دعا کی کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، اللہ آپ میں برکت عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، انہی عظیم جوڑے کے اندر سے خالق کائنات نے، مالک کائنات نے ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو ولایت کے اس درجے پر پہنچا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی پیران پیر دستگیر پیر سید عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس عظیم عورت کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے جن کی شان آپ احباب نے سماعت فرمائی، اور خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے گھروں میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔